آج ہم بات کریں گے 2026 کے مشرق وسطیٰ کے اس بحران کے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی بھی ایک شروعات تھی، اور وہ شروعات ہوئی 28 فروری 2026 کو۔ یہ وہ دن تھا جب اس خطے میں ایک ایسی جنگ چھڑی جس نے عالمی سیاست کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپ نہیں تھی، نہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی حملہ تھا جس نے پورے خطے کے توازن کو آپ کہہ لیں کہ تہس نہس کر کے رکھ دیا اور اسے گہری افراتفری میں دھکیل دیا۔ تو آج ہم کیا سمجھنے والے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں گے کہ وہ حملہ کیا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی، پھر بات ہوگی آبنائے ہرمز کی کہ وہ کیوں اتنا اہم ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ لبنان میں دوسرا محاذ کیسے کھلا، پھر اس سب کی انسانی قیمت کیا تھی، اور آخر میں آج کی صورتحال کیا ہے، یعنی یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، وہ چنگاری جس نے پورے جنگل میں آگ لگا دی۔ تو ہوا کیا تھا اس دن؟ دیکھیں، یہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک مشترکہ فوجی آپریشن تھا، اور کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں بلکہ تاریخ کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک۔ اس کا نشانہ کون تھا؟ براہ راست ایرانی قیادت اور سب سے اہم ان کا جوہری پروگرام۔ مقصد صاف تھا، ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے ہر حال میں روکنا۔ اب یہاں پر دونوں طرف کی کہانیاں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جن کا کہنا ہے کہ بھائی یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ دوسری طرف ایران ہے جو اسے اپنی بقا کی جنگ کہہ رہا ہے۔ ان کے لیے یہ حملہ سیدھا سیدھا ان کی قومی سلامتی پر تھا۔ اچھا، اس حملے کے بعد ایران نے کیا کیا؟ یہیں سے کہانی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، آبنائے ہرمز اور ایران کا معاشی جوابی حملہ۔ تو یہ آبنائے ہرمز ہے کیا چیز؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ دنیا کی معیشت کی شہرگ ہے، ایک بہت ہی تنگ سمندری راستہ، لیکن اتنا اہم کہ دنیا بھر میں جو تیل جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہیں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو ایران نے جوابی کارروائی میں کیا کیا؟ انہوں نے اسی شہرک کو دبا دیا، یعنی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی۔ ایک ایسا قدم جس کے اثرات پوری دنیا پر فوری طور پر نظر آئے۔ اور اس کا نتیجہ کتنا سنگین تھا؟ یوں سمجھیں کہ جہاں سے روز لاکھوں بیرل تیل گزرتا تھا، وہاں سے سپلائی اچانک صفر ہو گئی، ایک دم سے۔ اس ایک قدم نے عالمی منڈیوں میں جیسے بھونچال پیدا کر دیا اور پوری دنیا میں توانائی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ لیکن یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ اسرائیل تک ہی نہیں رہی، یہ آگ پھیلی اور اس نے لبنان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جہاں ایک نیا محاذ کھل گیا۔ ہوا یہ کہ ایران کے اتحادی حزب اللہ نے ایران کی حمایت میں اسرائیل پر ہزاروں راکٹوں کی بارش کر دی۔ جواباً اسرائیل نے بھی ایک بہت بڑا فوجی آپریشن شروع کیا جسے آپریشن ایٹرنل ڈارکنیس کا نام دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، لبنان بھی اس جنگ کا ایک نیا اور بہت ہی خطرناک میدان جنگ بن گیا۔ اور اس سب کا سب سے برا اثر کس پر پڑا؟ وہاں کے عام لوگوں پر۔ لبنان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، لاکھوں لوگ اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو کر رہ گئے۔ ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہو گیا۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور کیسے پھیلی، لیکن اس سب کی قیمت کیا چکانی پڑی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس جنگ کی تباہ کاریوں کی، جانی اور مالی دونوں لحاظ سے۔ شروعاتی حملوں میں ہی ایران کے اندر ہزاروں جانیں چلی گئیں۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس جنگ کے انسانی المیے کی ایک جھلک ہے۔ اور جہاں جانیں گئیں وہاں معیشتیں بھی تباہ ہوئیں۔ اسرائیل اور لبنان کو اربوں، جی ہاں اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ جنگ صرف زندگیاں نہیں چھین رہی تھی، یہ پورے خطے کے مستقبل کو بھی تاریک کر رہی تھی۔ اس ساری تباہی کے بعد حال ہی میں کچھ ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی میں ایک عارضی سا وقفہ آیا ہے۔ تو آئیے اس نازک جنگ بندی کو سمجھتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں کیا ہوا؟ 16 اپریل کو لبنان میں 10 دن کی جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد کوششیں ہوئیں اور ایک وسیع تر عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ اور پھر 18 اپریل کو ایک بہت بڑی خبر آئی کہ آبنائے ہرمز کو جزوی طور پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جنگ بندی ہوئی کیسے؟ اس کے پیچھے پاکستان اور چین کی بڑی اہم سفارتی کوششیں شامل تھیں۔ ان کی ثالثی سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اس معاہدے میں کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ تمام فوجی کارروائیاں وقتی طور پر رک گئیں، اور دوسرا آبنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے کھول دیا گیا، جس سے عالمی معیشت نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا۔ لیکن ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جنگ بندی امن نہیں ہے، کشیدگی اب بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ مستقل حل سے بہت دور، لڑائی میں محض ایک وقفہ ہے۔ دونوں طرف کی فوجیں ابھی بھی تیار کھڑی ہیں۔
اور یہی وہ بڑا سوال ہے جو آج سب کے ذہن میں ہے، کیا یہ عارضی سکون کسی مستقل حل کی طرف پہلا قدم ہے، یا پھر یہ کسی بڑی تباہی سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اس ایک سوال کے جواب پر نہ صرف اس خطے بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔